اس نکاح میں برکت ہوگا، اس شادی میں برکت ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی، کوئی شوہر اپنی بیوی کے نکاح مہر زیادہ رکھنا چاہ رہا ہے، اس کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مہر اسراف کی حد تک نہ پہنچے، لوگوں کو پتہ یہ نہ پتہ چلے کہ آپ اس میں اسراف کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مہر آپ پر بھاری نہ پڑے، شوہر پہ بھاری نہ پڑے یہ مہر، اور اسی طریقے سے وہ مہر کسی سے قرض لے کر نہ دے۔ اگر یہ شرط پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ایک شخص اپنی مہر زیادہ اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مہر مقرر کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے ایسا مہر جو اس کے لیے حرام ہے، جیسے مان لیجئے کوئی یہ مہر مقرر کرے کہ میں اپنی بیوی کو ٹی وی دوں گا اور یہ ٹی وی گانوں سے بھری ہوگی، یہ چیز حرام ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص وہ ٹی وی اس کو نہیں دے گا اور کوئی بھی حرام چیز اس کو نہیں دے گا، اس کے بدلے اس کی جو بہنیں ہیں ان بہنوں کا جو مہر ہوگا وہی مہر اس اپنی بیوی کو دے گا۔ سمجھیں؟ اگر کوئی حرام چیز کسی نے اپنی مہر میں رکھا تو وہ حرام چیز مہر میں نہ دے کر اس کی بہنیں، یعنی آپ کی بیوی کو بہنوں کا یا ان کی سہیلیوں کا جو مہر ہوگا وہ مہر آپ کو اپنی بیوی کو دینا ہوگا۔ اگر کوئی ایسی شادی ہے جس میں مہر تعین نہیں کی گئی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کی مہر نکاح کے وقت ہی تعین کی جائے، نکاح کے بعد بھی آپ تعین کر سکتے ہیں، نکاح کے بعد بھی آپ تعین کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی شادی ہے جس میں تعین نہیں کی گئی ہے تو کیا نکاح صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نکاح صحیح ہو جائے گا، نکاح صحیح ہو جائے گا، مہر کی تعین نکاح کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر متعین نہیں ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ تو میں نے پہلے بتلایا کہ نکاح کے بعد اگر کوئی شخص دخول سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مجامعت سے پہلے، تو اس کو پوری مہر دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ نکاح ہو چکا ہے، دخول نہیں ہوا ہے، مہر بھی مقرر نہیں ہے، مہر بھی مقرر نہیں ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس پر واجب ہوگا؟ تو ایسی صورت میں اس کے وارثین اس کے مال میں سے اس عورت کو پوری کی پوری مہر عطا کریں گے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها لم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، ایک مسئلہ آیا جس کے بارے میں کہ جس کی شادی ہو چکی ہے اور اپنی عورت کو چھوڑ کر اس کے وفات ہو گیا اور اس نے اپنی عورت سے مجامعت نہیں کی ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا کہ اس کو پوری کی پوری مہر دی جائے گی اور وہ عورت عدت گزارے گی اور اس عورت کو اس کے شوہر کی میراث میں سے میراث دیا جائے گا۔ یہ ہے اس تعلق سے کہ اگر مرنے کے بعد دخول سے پہلے اگر مہر مقرر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو مہر مثل، یعنی ایسی صورت میں مہر میں سے اس کی جو بہنوں کا جو مہر ہوگا وہی مہر اس کے شوہر کے وارثین اس کو دے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کیا مہر اور ایک شوہر خود دے گا یا کوئی اور آدمی بھی اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے؟ بھئی میں نے شادی کی تو کیا میں اپنی بیوی کو مہر میں خود دوں گا یا میری طرف سے کوئی اور شخص بھی ادا کر سکتا ہے؟ اگر شوہر کے پاس طاقت نہیں ہے مہر دینے کی تو اس کی طرف سے کوئی اور شخص اس کے مہر کو ادا کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ ابو سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بیوی ہے۔ یہ جب حبشہ گئیں اپنے شوہر عبداللہ بن جہش کے ساتھ تو حبشہ جانے کے بعد عبداللہ بن جہش نصرانی ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو نجاشی کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا پیغام بھیجا ام حبیبہ کا کہ ہم ام حبیبہ کا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی
کرنا چاہ رہے ہیں. اور ام حبیبہ اس سے پہلے خواب میں دیکھ چکی تھی کہ ان کو کوئی خواب میں آ کر امہات المؤمنین کہہ کر پکار رہا ہے. امہات المؤمنین کہہ کر پکارا. بہرحال اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ منظور کر لیا. یہ رشتہ منظور کر لیا. اس کے بعد ایلچی آیا. جب صبح و شام ہوئی تو نجاشی لوگوں کے پاس آئے. کن لوگوں کے پاس؟ جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے. وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ چچا ہیں. لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ اما بعد فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب إلي ان ازوجه ام حبیبہ بنت ابی سفیان فأجبت الى ما دعا الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد استقتها 400 دینار. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لیٹر لکھا ہے کہ میں ان کی شادی ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے کرا دوں، تو میں ان کی یہ اس دعوت کو قبول کرتا ہوں اور ان کی شادی میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتا ہوں اور ان کا مہر ان کی طرف سے میں ادا کرتا ہوں. کتنا؟ وقد استقت 400 دینار. 400 دینار. 400 دینار یہ کس نے ادا کیا؟ نجاشی بادشاہ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کس کو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. جب مجلس برخاست ہونے لگی، جب لوگ جانے لگے، تو حبشہ نے کہا، نجاشی نے کہا اجلسوا فإن من سنة الانبیاء اذا تزوجوا ان يكر الطعام على التزویج. کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں. نبیوں کی سنت رہی ہے جب کسی کی شادی کی جاتی ہے تو پھر ولیمہ کا پارٹی کی جاتی ہے. تو پھر نجاشی نے سب کو بٹھایا اور سب کو ولیمہ کی دعوت بھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس نے کی؟ نجاشی بادشاہ نے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ولیمہ بھی کسی کی طرف سے کوئی شخص اس کا دوست کر سکتا ہے اور اس کی طرف سے اس کو مہر بھی ادا کر سکتا ہے. ام حبیبہ کا ایک واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ ان کے والد محترم ابو سفیان جب وہ مشرک تھے، ان کے گھر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں. کس کے یہاں آ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کے یہاں. تو بستر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. ام حبیبہ نے روک دیا کہ بستر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ بستر پاک ہے اور تم ناپاک ہو، اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے ہو. ام حبیبہ نے بستر لپیٹا اور پھر اس کے بعد کھالی اکھڑی اس پر بغیر بستر پر ان کو بٹھایا. یہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. کیا کم مہر مقرر کرنا افضل ہے یا زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرنا افضل ہے؟ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا مہر کتنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مہر کتنا تھا. اب آئیے چند واقعے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ حقیقت میں مہر رکھنا، کیا زیادہ مہر رکھنا افضل ہے یا کم سے کم مہر رکھنا افضل ہے. آپ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، مبارک عورت وہ ہے جس سے شادی کرنا آسان ہو اور جس کا مہر دینا آسان ہو. جس سے شادی کرنا آسان ہو اور جس عورت کا مہر دینا آسان ہو. یہ حدیث ان لوگوں کی تردید کر رہی ہے جو بیٹی والے اپنے داماد سے مہر کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم اتنا مہر رکھیں گے. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ وہ عورت مبارک ہے جس کا مہر دینا آسان ہے. وہ عورت مبارک ہے جس کا مہر دینا آسان ہے. اگر کوئی بیٹی والا اپنے داماد سے جہیز دوست میں 50,000 طلب کرتا ہے تو وہ شوہر نہیں دے سکتا ہے، اس کا مہر دینا آسان نہیں ہے، تو گویا وہ عورت مبارک نہیں ہے. اور جس کے ساتھ حسن سلوک کرنا آسان ہو. 3 خصلتیں اللہ کے رسول نے بتلائی. وہ عورت مبارک ہے جس سے شادی کرنا آسان ہو، جس کا مہر دینا آسان ہو. شادی کرنا آسان ہو، اس میں آپ کے خرچے آ گئے کہ آپ کے خرچے کم ہو تبھی تو شادی آسان ہوگی. مہر دینا آسان ہو، آپ کا مہر کم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا آسان ہو. آپ نے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. ایک عالم و فاضل تابعی ہیں. ان کی ایک بیٹی ہے. ان بیٹی کی حسن و جمال اور علم میں ایک مشہور شہرت تھی اس زمانے میں. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان،
عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے پیغام بھیجا. کس کے پاس؟ سعید ابن المسیب کے پاس. کس لیے؟ کہ میں یعنی بادشاہ اپنے بیٹے ولی عہد کی شادی کس سے؟ سعید ابن المسیب کی لڑکی سے کرنا چاہ رہے ہیں. پیغام لے کر آئے. اگر آج ہم میں سے کوئی ہوتا کمزور ایمان والا تو بڑی جلدی قبول کر لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو خواہش ہے کہ ہمیں جو لڑکا ملے وہ کیا؟ پیسے والا، دولت والا، بنگلے والا. یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اخلاق ہے کہ نہیں ہے، دین ہے کہ نہیں ہے. سعید بن المسیب نے بلا کسی تفکیر کے، بلا کسی سوچے ہوئے انکار کر دیا. بلا کسی سوچے ہوئے انکار کر دیا. اب نمائندہ تعجب میں کہ ایک بادشاہ کا پیغام ایک عام انسان، ایک عام عالم آدمی رد کر رہا ہے. مجھے خدشہ ہے کہ کہیں بادشاہ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں بادشاہ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں. تو اس وقت سعید بن مسیب نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. یہ جواب سنیے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، مومنوں کو بچاتا ہے. آج تم کہہ رہے ہو کہ کہیں بادشاہ سعید بن مسیب سے ناراض نہ ہو جائے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ سعید بن مسیب نے امیر المومنین کا پیغام رد کر دیا ہے. لیکن ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے اس کو انسان کی ناراضگی سے کوئی مطلب نہیں ہے. انہوں نے کیوں رد کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہہ کر رد کیا تھا کہ کیونکہ امیر المؤمنین کے صاحبزادے، ان کی یہاں سیرت اور اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. اور سعید بن مسیب نے جواب دیا، جب ساری دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر امیر المؤمنین کا یہ پیغام میرے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتا ہے. جب اللہ رب العالمین کے نزدیک اس ساری دنیا کا مقام ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر امیر المؤمنین بھی کا یہ پیغام بھی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتا ہے. اور امیر المؤمنین کا پیغام بھی اسی دنیا میں سے ہے جس دنیا کا مساوات اللہ رب العالمین نے ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے بعد سعید بن مسیب جو وہ پیغام لے کر واپس ہو گیا. سعید بن مسیب درس میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے دروس چلا کرتے تھے. تو ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی وداع، بڑا ذہین و فتین اور دروس کی مطابقت کرنے والے، اخلاق، سیرت، وہ کئی روز سے غائب تھے. اس واقعے کے بعد اچانک جب سعید بن مسیب آئے درس دینے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی وداع آ چکے ہیں. تو سبب پوچھا کہ آپ اتنے دن سے غائب تھے، وجہ کیا؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے عرض کیا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور میں گھر کے کاروبار میں مشغول تھا، اس لیے نہیں آ سکا. تو سعید بن مسیب نے کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں خبر کی تاکہ ہم بھی تعزیت کے لیے جاتے. تو قصہ لمبا ہے. تو سعید بن مسیب نے کہا، پوچھا ان سے کیا تم نے دوسری شادی کے لیے پیغام دیا؟ تو عبداللہ ابن ابی وداع نے کہا اب میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ ایک بیوی تھی، انتقال کر گئی، عمر زیادہ ہو گئی ہے، کچھ مال و دولت بھی نہیں ہے، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، فقیر غریب انسان ہوں. تو اسی وقت سعید بن مسیب نے کہا میں اپنی لڑکی کی شادی آپ سے کرنا چاہوں، میں اپنی لڑکی کی شادی آپ سے کرنا، یعنی کوئی خلفیہ نہیں ہے، کوئی منگنی، کوئی دکھاوا کہ باپ بیٹی والے جائیں گے، بیٹی کی ماں جو ہے بیٹے کو دیکھنے جائیں گے، بیٹے کی ماں بہن جو ہے بیٹی کو دیکھنے جائیں گی، کوئی خلفیہ نہیں. سعید بن مسیب کو اپنی بیٹی کے اخلاق، اپنی بیٹی کی سیرت کا پتہ تھا. اور اسی طریقے سے سعید بن مسیب کو اپنے شاگرد عبداللہ ابن ابی وداع کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ اس کے لائق ہے. شادی کر دی. بڑا شرمندہ ہوئے کہ ایک استاذ اپنی بیٹی کی شادی کا عام شاگرد سے، تعجب بھی ہوا اور ان کو یہ چیز خیال میں نہیں آیا، یہ مذاق کو سمجھنے لگے. تو عبداللہ بن مسیب جو ہے، سعید بن مسیب مسجد نبوی میں اپنے سارے لوگوں کو حاضر کرتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ کر کے، کہتے کیا ہیں کہ سعید بن مسیب
اپنی صاحبزادی کا نکاح سنت نبوی کے مطابق، سعید بن مسیب اپنی صاحبزادی کا نکاح سنت نبی کے مطابق 3 درہم مہر کے عوض عبداللہ ابن ابی وداع سے کر رہا ہے. کتنا 3 درہم. 3 درہم کے عوض. کون ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی شادی 3 درہم مہر کے عوض کرے؟